بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین وقال علیہ السلام یا اسرى الرغبہ اقصروا. قول نمبر 359 نہج البلاغہ قول نمبر 359 میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا اسرا، اور دوسرے اعتبار سے یا اسار الرغبہ اقصروا، اے حرص و طمع کے اسیرو لالچیو باز آ جاؤ، اقصروا یعنی کم کرو، رک جاؤ. فإن المعرج علی الدنیا، اس لیے کہ دنیا پر ٹوٹ پڑنے والا لا یروہ، اس کو کوئی چیز خوفزدہ نہیں کرتی ہے، الا یا اس کو کوئی چیز روکتی نہیں ہے، الا صریف و انیاب الحدثان، مگر یہ کہ حدثان یعنی زمانہ اور روزگار زمانہ اور حادثات اور حوادثات کے جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں، نشتر ہوتے ہیں. ناب کہتے ہیں درندے کے اس دانت کو جس میں نوک پائی جاتی ہے اور جس سے وہ نشتر کا کام لیتا ہے، چیرنے اور پھاڑنے کا کام کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ناب. اسی کی جمع ہے انیاب. صریف کے معنی ہے صرف ہونا، چینج ہونا، یعنی جب دانت پیستا ہے تو دانتوں کی حرکت ایسے ہوتی ہے کہ اس میں رگڑ پیدا ہوتی ہے. حدثان یعنی حوادث زمانہ اور حوادث روزگار. اسرا اور اسارا جمع ہے اسیر کی یعنی قیدی. رغبت کے معنی ہے لالچی اور حرص و طمع کرنے والا، راغب ہونے والا، اس کے لیے اپنے کو واقعاً مار ڈالنے والا، اسے کہا جاتا ہے رغب، صاحب رغبت. اکثرو یعنی تقصیر کرو، کوتاہی کرو، یعنی تھوڑا سا اس کو کم کر دو. علامہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ باز آ جاؤ. معرج یعنی ٹوٹ پڑنے والا. اب امام فرما رہے ہیں کہ یا اسر الرغبہ، اے حرص و طمع کے قیدیوں، اکثرو اپنی حرکتوں سے، اپنی قید سے، اپنے ان باتوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ جو دنیا پر ٹوٹ پڑنے والا ہوتا ہے اس کو صرف حالات زمانہ، حوادث کے جو بھی چینجنگ ہے، تبدیلی ہے اور طرح طرح کے حادثات وہی ڈرا سکتے ہیں اور وہی خوفزدہ کر سکتے ہیں. ایھا الناس، اے لوگو، تولوا من انفسکم تہذیبھا، تولوا یعنی ولی بن جاؤ، سرپرست بن جاؤ، ذمہ دار بن جاؤ اور ذمہ داری سنبھال لو. من انفسکم تہذیبھا، کہ تہذیبھا اپنے نفسوں کو ادب سکھانے کے خود ذمہ دار بنو. وعدلوا بھا عن ضراوۃ عاداتھا، اور اپنی عادتوں کے تقاضوں سے منہ موڑ لو. تولو کے معنی ہے وہ سرپرست بن جانا، ذمہ داری اٹھا لینا. من انفسکم اپنے نفسوں کے بارے میں، تہذیبھا یعنی خود اپنی اصلاح اپنے آپ کرو، کوئی دوسرا تمہاری اصلاح کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر آدمی کے اندر خود واعظ نفس ہوتا ہے، اس کے اندر باطن میں کوئی اسے نصیحت کرنے والا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے سنبھل جاتا ہے اور صحیح راستے کے اوپر ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی خود اس کی ذات میں واعظ نہیں ہے، اندر سے اسے نصیحت کرنے والا نہیں ہے، تو باہر سے لاکھ اس کو نصیحتیں کی جاتی رہیں. آپ قرآن سنائیے، حدیثیں سنائیے، آیتیں سنائیے، جبرائیل امین بھی آسمان سے آ جائے، پیغمبر اپنی زبان مبارک سے مکے میں خانہ کعبہ کے زیر سایہ اور کعبے کی دیوار سے مل کر بیٹھ کر اور لوگوں کو سمجھاتے رہے، مگر لوگ جن کو نہیں سمجھنا تھا وہ نہیں سمجھے، کیونکہ ان کا واعظ نفس نہیں تھا اور خود وہ اپنی تعدیب کے لیے تیار نہیں تھے. لہذا امام نے فرمایا کہ تم خود اپنے نفس کو ادب سکھانے کے ذمہ دار بنو. اتفاق اور معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو تو بہت باادب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خود اپنے کو مؤدب نہیں بناتے. دوسروں کی اصلاح کی فکر رہتی ہے، ہر آدمی سوچتا ہے پوری دنیا کو ٹھیک کر دوں، خود ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. لہذا امام نے یہی بتایا کہ خود ٹھیک ہو جاؤ، خود صحیح ہو جاؤ اور اس کی ذمہ داری خود سنبھال دو تو باقی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی. وعدلوا بھا عن ضراوۃ عاداتھا، اور
اپنی عادتوں کے تقاضوں سے منہ موڑ لو، یعنی جو کچھ بھی عادتیں ہیں، جو اس طرح کی خواہشات ہیں، زیادہ آدمی کو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور اس سے منہ موڑ لینا، اس کو اگنور کرنا اور اس سے بے رخی کرنا، یہی اچھی بات ہے۔ وقال علیہ السلام، قول نمبر 360، لا تظنن بکلمت خرجت من احد سوءا، لا تظنن یعنی ہرگز گمان نہ کرنا، تاکید کے ساتھ امام نے فرمایا کبھی بھی ہرگز گمان نہ کرنا، بکلمت اس بات کے بارے میں، اس کلمے کے بارے میں جو کسی کے منہ سے اور کسی کی زبان سے نکلا ہو۔ کیا گمان نہ کرنا؟ سوءا، بدگمانی نہ کرنا، برا خیال نہ رکھنا، برا مت سوچنا۔ وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مُحْتَمَلًا، جب کہ تم اس کے لیے کسی خیر، کسی بھلائی اور کسی اچھے راستے میں احتمال پاتے ہو، اور تمہیں یعنی صحیح معنی بیان کرنے کا اگر کہیں کوئی امکان پایا جاتا ہے تو اس کی ہمیشہ صحیح معنی بیان کرو، غلط معنی نہ نکالو۔ گویا امام بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی کوئی بات سنتے ہو اور اس میں کہیں سے کہیں کوئی اچھا رخ، اچھا پہلو نکل سکتا ہے، تو اس اچھے رخ اور اچھے پہلو کی طرف کوشش کرو اور اس کو بیان کرو، اس کے بارے میں غلط فہمی اور سوء ظن سے کام نہ لو۔ مومن اور مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیشہ بات کرے تو ایسی اچھی کرے کہ جس میں واقع اچھائی کے پہلو نکلتے ہوں، غلط اور منفی اور نگیٹو پہلو اور اینگل نہ ہو اس میں۔ اور اگر ہے بھی کہیں تو پھر سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگیٹو نہ سوچے۔ معاملہ دنیا میں الٹا ہی ہوتا ہے کہ کوئی کتنی سے اچھی بات کہے، جب آدمی دشمن ہوتا ہے یا اس سے موافقت نہیں رکھتا تو بات کو توڑ مڑوڑ کے اس کا کہیں نہ کہیں غلط معنی نکالتا ہے۔ امام نے کہا کہ کسی کی زبان سے بھی اگر تو کوئی حرف غلط بظاہر تم سن رہے ہو تو اس کے معنی بھی اچھے نکالو۔ ہمارے علماء کا یہ طریقہ رہا ہے، اور واقعاً اگر آپ جائیں علم خارج میں، خاص طور سے درس خارج کی جو بحثیں ہوتی ہیں اور عوام کی اور ہمارے علماء جب کسی کی دلیل کو رد کرتے ہیں یا کچھ اپنی کوئی نئی دلیل پیش کرتے ہیں، اور کسی بڑے عالم دین، بزرگ عالم دین جو واقعاً استاد ہیں یا ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تو اگرچہ اپنی دلیل کی وجہ سے ان کی دلیل کو نہیں مانتے، مگر آخر میں استاد یہی کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس اعتبار سے یہی صحیح ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور فلاں بزرگ کی بات بہرحال ہمارے لیے اتنی معتبر نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے سامنے مثلاً کوئی دلیل رہی ہو جس کی بیس پر انہوں نے یہ بات کہی ہو۔ یعنی بات میں جہاں تک بھی عزت، احترام اور اس کو صحیح اینگل پر ہم صحیح اینگل کی طرف موڑ سکتے ہیں تو وہ موڑنا ضروری ہے۔